کندھوں پہ اٹھایا، غار تک پہنچایا، گود میں ایسے سلایا جیسے ریل پر قرآن کا نسخہ کھلا پڑا ہوتا ہے۔ رب ارباب بھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا لقب دے کر تسلیاں دینے لگا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ مخالفین سفر معراج کی تکذیب کرتے تھے، صدیق تصدیق کیا کرتا تھا۔ مخالفین سفر معراج کی تکذیب کرتے تھے، جگر کا ٹکڑا کاٹ کر حضرت عائشہ محبوب کے حوالے کی، مالی ضرورت پیش آئی، صدیق نے تن کا لباس اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، گھر کا سارا مال جمع کیا، دیواروں پر ہاتھ پھیرنے لگے کہیں سوئی نہ رہ جائے، سارا مال محبوب کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی پہ سارا جو گھر لٹا دے وہ باغ زہرا کا کھا نہیں سکتا۔ جوانوں، آج اس عاشق رسول کو سریعام گالی دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، صدیق کو پتہ چلا، بچانے کی کوشش کی، ظالموں نے ان پر بھی ظلم کیا، بے ہوش کر دیا۔ ہوش میں آئے، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، صدیق نے کہا، دودھ پلانے والوں پہلے یہ تو بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے، کیونکہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا بس۔ نبوت پر صدیق کے بڑے احسانات ہیں۔ نبوت کہتی ہے صدیق تیرے احسانوں کا بدلہ میرے بس کی بات نہیں، میرا رب بھی تیری جھولی بھرے گا۔ روز محشر صدیق محبوب کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوگا، جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی غار میں، کبھی جا بجا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی غار میں، کبھی جا بجا۔ واہ صدیق تیرا مرتبہ تو کہاں کہاں سے گزر گیا۔ صدیق کا عاشق ہوں جو دل چاہے سزا دینا، مگر اتنا کرم کرنا صدیق کی تصدیق نہ بھلا دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔